الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم دانتوں کے درد کا، داڑھ کے درد کا، دانتوں میں ہر قسم کے درد کا روحانی وظیفہ، قرآنی عمل، مجرب ترین عمل جو الحمدللہ خود بھی کرتا رہا ہوں، اساتذہ نے بھی کیا ہے، سال ہا سال سے اس عمل کا تجربہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، دانتوں میں درد نہیں جا رہا، داڑھ کا درد نہیں جا رہا، علاج بھی کروایا، ڈاکٹر یہ تجویز دے رہے ہیں کہ داڑھوں کو نکلوا لینا چاہیے، دانت تبدیل کروا لینے چاہیے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ عمل بڑا کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام بیماریوں کے روحانی وظائف، روحانی اعمال، مجرب ترین نسخے جو ہم بڑی محنت کے بعد منتخب کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کو بھی موصول ہوتے رہے۔ آپ نے، اب میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے روحانی عمل کرنا ہے، آپ نے قرآنی وظیفہ یہ کیسے کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں بتا دوں کہ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ طریقے تجویز کیے ہیں بزرگان امت نے، تمام سلاسل کے بزرگان نے ہر بیماری کے لیے طریقہ الگ الگ تجویز کیا ہے۔ آپ نے ایک تختی لے لینی ہے یا کوئی گتا وغیرہ، یا پھر ویسے جگہ اگر کچی ہو یعنی پکا فرش نہ ہو، صاف ستھرا ہو، جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک کیل لے لینا ہے اور آپ نے ریت بھی لے لینی ہے۔ تین چیزوں کی میں نے بات کی ہے، ریت لے لے، تختی لے لے اور ایک کیل لے لے۔ آپ نے ریت کو تختی کے اوپر بچھا دینا ہے، چاروں طرف کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ ریت ادھر ادھر نہ ہو، گرنے نہ پائے، ریت گرنے نہ پائے۔ آپ نے ریت کے اوپر ان 9 حروف کو لکھنا ہے، جو 9 حروف آپ کی خدمت میں ابھی میں پیش کر رہا ہوں۔ الف، با، جیم، دال، گول ہا، موٹی ہا، اس کے بعد واو، اس کے بعد زا، را، زا، زے، اردو میں زے کہتے ہیں، عربی میں زا، اس کے بعد ہا، جیم کے بعد والی ہا، جیم ہا، جیم ویسے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، تو، یہ 9 حروف پورے ہو گئے۔ پھر 9 حروف عرض کر دیتا ہوں، الف، با، دال، جیم، گول ہا، واو، زا، ہا، اس کے بعد تو۔ یہ 9 حروف آپ نے ریت کے اوپر لکھنے ہیں۔ مریض کو اپنے سامنے بٹھا لے،
मरीज को सामने बिठाकर सूरत फातिहा अलिफ पर कील रख के पढ़ें, पहले हर्फ पे 1 मरतबा पढ़नी है। मरीज पर दम करे, फिर पूछे आराम आ गया, आराम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो फिर दूसरे हर्फ पर 2 मरतबा, तीसरे हर्फ पे 3 मरतबा, चौथे हर्फ पे 4 मरतबा, 5वें हर्फ पे 5 मरतबा, छठे हर्फ पे 6 मरतबा, 7वें हर्फ पे 7 मरतबा, 8वें हर्फ पे 8 मरतबा, 9वें हर्फ पे 9 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर दम करे मरीज पर। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहले हर्फ पर ही मरीज का दर्द जाता रहेगा, दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा, वरना दूसरे हर्फ पर, वरना तीसरे हर्फ पर, चौथे हर्फ पर। अक्सर और बेशतर ऐसा हुआ नहीं कि 9 हर्फ तक पहुंचा हो आमिल, अमल करने वाला 9 हर्फ तक पहुंचा हो, अक्सर और बेशतर ऐसा हुआ नहीं है। मगर फिर भी 9 हर्फ मैंने आपको बता दिए हैं, 9 हर्फ तक आपने पढ़ना है और हर हर्फ पर सूरत फातिहा 1-1 मरतबा बढ़ाते जाएं। हम 9 हर्फ इंशाअल्लाह लिख भी देंगे। मेरी तरफ से इस वजीफे की इजाजत है और यह वजीफा बार बार करें। घर में कोई भी कर सकता है, मां को दर्द है बेटी कर सकती है, बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, बीवी के लिए शौहर कर सकता है, शौहर के लिए बीवी कर सकती है। यानी अफराद जो घर में मौजूद हैं उनमें से कोई भी वजीफा कर सकता है और अपने करीबी रिश्तेदार को फायदा पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह बड़ा मुफीद साबित होगा। 7 दिन तक करें, 11 दिन तक करें, जब तक आराम ना आए ये वजीफा करें। कितने दफा किसी आमिल के पास जाएंगे, किसी मौलवी के पास जाएंगे, घर में वजीफा करें, इंशाअल्लाह शिफा पाएंगे। मेरी तरफ से, रूहानी क्लिनिक की तरफ से, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 हुरूफ हम लिख कर भी आपको वीडियो में दे देंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो।